بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 106 ہے۔ جغرافیہ قرآنی چل رہا ہے اور اس کے آخری اسباق ہیں، اور آج ہم غزوہ احزاب سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے غزوات میں سے چند مشہور غزوات کا تذکرہ ہم کریں گے۔ غزوہ احزاب یہ تیسری بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان اس وقت لڑی گئی، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد۔ احزاب اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قریش کے ساتھ ارد گرد کے باقی قبائل بھی جمع ہوئے تھے، اور وہ اکٹھے ہو کر تقریباً 10,000 کا لشکر بن گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کی لوکیشن معلوم کریں گے کہ یہ کہاں پر یہ غزوہ ہوا تھا، اور اس کے پس منظر کیا تھا، اور پھر پیش منظر کیا تھا، پھر اس کے کیا نتائج ہوئے، اور اس کا اختتام کیسے ہوا، اور اس میں کن کن لوگوں کی وجہ سے یہ جنگ عمل میں آئی۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس سے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تاریخ معلوم کرتے ہیں کہ یہ شوال سن 5 ہجری کے اندر یہ غزوہ ہوا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بنو نذیر کو جب جلا وطن کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جو ان کا 15 دن کا محاصرہ کیا، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے جلا وطن کیا مدینہ منورہ سے، اور وہ خیبر چلے گئے۔ تو خیبر یہ یہودیوں کا گڑھ تھا۔ فلسطین سے جلا وطن ہو کر کچھ یثرب یعنی مدینہ منورہ کے اندر آ گئے تھے، اور کچھ یہودی خیبر کے اندر بسے، اور پھر بعد میں بنو نذیر بھی خیبر کے اندر چلا گیا۔ تو یہ خیبر کے اندر یہودیوں کا بہت بڑا یہ گڑھ تھا، اور یہ بہت بڑی ان کی وہاں پہ جگہ تھی۔ تو جب یہ وہاں پہ چلے گئے بنو نذیر بھی، تو ان کے بڑے بڑے جیسے حیی بن اخطب ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے ان کے بڑے بڑے سردار ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو جا کر دوبارہ اکساتے ہیں جنگ کے اوپر کہ آپ جنگ بدر کا اور جنگ احد کا بدلہ لو، اور انہوں نے ہمیں بھی جلا وطن کر دیا ہے، لہٰذا ہم سب آپ کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے خلاف آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تو قریش کو بھی جا کر انہوں نے تیار کیا، اور قریش نے پھر ان کا بہت بڑا خیر مقدم کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آتا جب تک آپ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو ان یہودیوں نے ان کے بتوں کو بھی سجدہ کیا، تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہود کی اس محنت سے قبیلہ غطفان، قریش، بنو مرہ، اشجع، سلیم اور بنو اسد جیسے قبائل تیار ہو گئے، اور یہ کل 10,000 کا بہت بڑا ایک لشکر تیار ہو گیا جو مسلمانوں کے خلاف نہتے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہوا اور تیاری کرنے لگا۔ حتیٰ کہ قبیلہ غطفان کو یہود نے یہاں تک بھی یہ لالچ دی کہ ہم خیبر کا جو نصف پھل ہے یعنی باغات کا نصف پھل وہ ہر سال ہم آپ کو دیں گے، آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی دوران جب یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو بنو خزاعہ، جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ بنو خزاعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے رازدان رہے ہیں، یہ قبیلہ اور بہت مبارک قبیلہ اس حوالے سے رہا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی ہر ایکٹیویٹی اور ہر سرگرمی کا وہ پتہ بتاتے تھے۔ تو جب یہ تیاری ہو رہی تھی مشرکین کی طرف سے اور تمام قبائل کو جمع کیا جا رہا تھا، تو اس دوران بنو خزاعہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ وہ راستہ جو 6 دنوں میں طے کیا جاتا ہے، یہ 3 اور 4 دنوں کے اندر طے کر کے یہ قبیلہ کے لوگ وہاں پہ پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اندر خبر دی کہ مشرکین آپ کے خلاف بہت بڑا ایک لشکر تیار کر رہے ہیں، اور اس کی تیاریاں جاری ہیں، اور عن قریب وہ آپ کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلا کر مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ لشکر تو بہت زیادہ ہے، تو ہماری تعداد تو بہت کم ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ فارس کے اندر جب ہماری اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ شہر کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں، تو لہٰذا اگر یہاں پہ بھی ایسا کر دیا جائے کہ مدینہ منورہ کے دونوں جانب تو یعنی آتش فشاں کی وجہ سے
یعنی کالے پتھر ہیں اور وہاں پہ سنگلاخ پتھروں کی وجہ سے، سنگلاخ گھاٹیوں کی وجہ سے تو وہاں سے تو نہیں چڑھائی کی جا سکتی، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف سے، اور جنوب کی طرف سے بھی پہاڑی ایک سلسلہ ہے، ادھر سے بھی نہیں ہو سکتی، تو شمال ہی رہ گیا ہے، تو ایک طرف سے ہم یہاں پہ خندق کھود دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو باقی تمام صحابہ کرام نے اس کے اوپر اتفاق کیا، تو تقریباً 3.5 میل لمبی خندق کھود دی گئی، 3.5 میل لمبی تھی، اور تقریباً بتایا جاتا ہے کہ چونکہ گھوڑے اس کو پھلانگ نہیں سکتے تھے تو تقریباً 10 گز چوڑی تھی، 10 گز اس کی چوڑائی تھی، تقریباً 5 گز یہ نیچے گہری تھی، اور 3000 رضاکار تھے، صحابہ کرام تھے جنہوں نے مل کر اس خندق کو کھودا ہے، اور 3000 رضاکاروں نے ہر 10 آدمیوں کو 20 گز کھدائی کرنی تھی، اور ان کے حوالے کی گیا تھا کہ آپ نے یہ کھدائی کو مکمل کرنا ہے۔ تو کل تقریباً 3.5 میل لمبی یہ شمال کی طرف یہ خندق کھودی گئی۔ یہ ہے پورا غزوہ احزاب کا یہ نقشہ ہے جہاں پر یہ غزوہ پیش آیا۔ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری جو حرہ نامی جگہ ہے، یعنی سنگلاخ زمین ہے، یہاں پہ آتشی چٹانیں ہیں۔ اس طرف مغرب کی طرف بھی یہ ساری آتشی چٹانیں ہیں، اس طرف سے تو مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ نیچے جنوب ہے، تو جنوب کی طرف بھی پیچھے مسجد نبوی یہاں پہ جو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ادھر پہاڑی سلسلہ ہے، ادھر دیکھیں یہ جبل صلع ہے، اس لیے اس طرف سے بھی نہیں آیا جا سکتا۔ تو صرف یہی جنگ احد یعنی جہاں پہ واقع وہی احد پہاڑ ہے، اس طرف سے مشرکین آ سکتے تھے، تو یہ ان کی طرف سے آنا تھا، یہاں سے یہ آئے تھے۔ تو یہ ان کے قبیلے غطفان، قریش، غطفان، سلیم اور کنانہ اور اشجع، بنو اسد، بنو مرہ، یہ سارے اس طرف سے آئے اور یہاں پہ آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ جب یہاں پہ آئے تو یہ آگے خندق کھودی گئی تھی، اور یہ خندق کی اس نچلی طرف میں دیکھیں جو سرخی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مٹی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ خندق اتنی بڑی گہری کھودی گئی کہ مدینہ کی طرف مٹی کے تودے لگ گئے تھے۔ تو یہ خندق اس طریقے سے کھود دی گئی۔ تو جب یہ آئے تو حیران رہ گئے یہ سارے مشرکین کہ یہ مسلمانوں نے کیسے ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا ہے کہ اب ہم اس کو کراس بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس خندق کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ پر یہاں پہ دیکھیں یہ بنو حارثہ ہے، اس طریقے سے مختلف قبائل کی ذمہ داری سونپی گئی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے حفاظت کرنی، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے حفاظت کرنی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی یہاں پہ لگا دیا گیا۔ اور پھر یہاں پہ جو مسجد فتح ہے اس کو ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں، تو مسجد فتح یہاں پہ ہے کہ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہاں پہ تبدیل کیا گیا، یہ اس جگہ پہ تھی، اور اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ گڑ گڑا کر دعائیں کی اور اپنے لشکر کی کامیابی کے لیے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی۔ تو یہ کل آپ یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں تو یہ غزوہ خندق کا یہ پورا نقشہ ہے۔ تو جب مشرکین نے آ کر محاصرہ کر لیا، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی اور ان کی تعداد کل 10,000 تھی، اور یہ جب آئے تو بڑے جوش و خروش میں تھے، اور ان کے پاس کافی اونٹ اور کافی راشن وغیرہ تھا، لیکن یہ ہے کہ 1 مہینے کا جب محاصرہ انہوں نے کیا تو اس دوران ایک انہی میں سے اشجی قبیلے سے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ الاشجعی یہ مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے کا پتہ ان کو ابھی تک نہیں چلا تھا۔ تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اب میرے لائق یہاں پہ کیا خدمت ہے؟ تو میرے پاس یہ کچھ تدبیریں ہیں جو میں ان کے درمیان پھوٹ ڈال سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعہ، کہ جنگ کے اندر ایسی تدبیر اگر کی جائے جس سے دشمن پسپا ہو جائے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ تو نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خفیہ طور پر ایک پلاننگ بنائی جس سے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آزمائش سے چھٹکارا دے دیا اور کامیابی نصیب فرمائی، اور یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ یہ تھی کہ چونکہ بنو قریظہ نے بھی یہاں پہ عہد اور معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا توڑ دیا تھا، تو اس لیے یہ گئے بنو قریظہ کے ساتھ، چونکہ بنو قریظہ یہ مشرکین کے ساتھ مل چکا تھا یہ پورا قبیلہ، تو یہ اس کے پاس گئے اور بنو قریظہ کو یہ کہا کہ یہ جو آپ کے قریش کے ساتھ اتفاق کر رہے ہو تو قریش سے کچھ فیس لے لو، کچھ ان سے مال لے لو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
کہ یہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑا کر یہاں سے خود بھاگ جائیں، تو اس لیے آپ ان سے لے لو۔ اور ادھر جا کر قریش کو اور غطفان کو یہ کہا کہ یہ بنو قریظہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل چکا ہے اور آپ کے بہت بڑے بڑے سرداروں کو یہ قید کروانا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ ان کے ساتھ اتفاق نہ کریں۔ تو اس طریقے سے بنو قریظہ اور ان کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈالی، جس کی وجہ سے ایک تو یہ ظاہری سبب یہ ہوا، دوسری طرف سے یہ سبب بھی ہوا کہ سخت قسم کی سرد ہوائیں چلیں، سخت آندھی چلی، اور جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، اور ساتھ ہی ان کا راشن بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ میں بغیر کسی نقصان پہنچائے یہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ سورہ احزاب کا دوسرا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا اس جنگ کا نقشہ کھینچا ہے۔ منافقین کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ کچھ منافقین وہاں پہ جب ایک مہینہ محاصرہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عذر بھی پیش کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، گھر خالی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ اے ایمان والو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب تم پر ہر طرف سے لشکر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی اور ان دیکھے لشکر بھیجے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمہارے تمام اعمال کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ جب دشمن تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے ہر جانب سے تم پر چڑھ آیا تھا، چونکہ شمال کی طرف سے آیا تھا تو اس لیے فرمایا من فوقکم، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور دل اچھل کر حلق کو جا لگے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے تھے، اس وقت مومن سخت آزمائی سے دوچار تھے اور ان کے دل دہلے ہوئے تھے۔ تو ناظرین یہ ہے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے اتار دی ہے، اور اس کے اندر منافقین کا تذکرہ بھی ہے اور اس کے اندر پوری اس جنگ کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ بھی ایک فرضی نقشہ بنا کر دکھایا گیا ہے کہ یہ اوپر سے تیر جو لگا ہوا ہے یہ کفار کی جانب سے تھا اور ادھر سے مسلمان تھے، اور یہ درمیان میں خندق ہے۔ اسی طریقے سے یہ غزوہ خندق کے مقام پر مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ مسجد ہے، اور یہ بھی ایک فرضی نقشہ بنا کر دکھایا گیا ہے کہ اس طریقے سے یہ خندق کھودی گئی تھی۔ تو ناظرین آج ہم نے تذکرہ کیا غزوہ احزاب کا، انشاءاللہ چند مشہور غزوات مزید باقی ہیں، پھر جو جغرافیہ قرآنی ہے انشاءاللہ اس کو مکمل کر دیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا فن جغرافیہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔